السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کوشش کی تھی میں 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دوں، لیکن سوری، میں 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ نہیں دے پائی، 40 منٹ کی ہی لکھ پائی ہوں، اور انشاءاللہ کچھ ہی ایپیسوڈ میں ناول کا میں اینڈ کر دوں گی۔ فی الحال جتنا آ رہا ہے اس پہ انجوائے کریں اور اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 48۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ فہد خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کا طوائف کرتے بولا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بدصورت ہو رہا تھا۔ ہما نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، جس سے وہ گہرے گہرے سانس لیتی فہد کو دیکھنے لگی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے جو میں یہاں کھڑا ہو کر تمہارے ڈرامے برداشت کروں۔ جو کہنا ہے جلدی کہو۔ فہد کو 100% یقین تھا ضرور کوئی نہ کوئی تماشا لگانے کے لیے اسے بلایا ہوگا۔ اپنے چہرے سے آکسیجن اتارتے ہما نے گہری سانس لی۔ ملی تجھے تیری بہن اور ماں؟ اٹکتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ پہلے تو فہد نے اس چال باز عورت کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی کے ابھی اس عورت کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے، لیکن یہ کام تو خدا نے بہترین طریقے سے کیا تھا۔ اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا تھا جس سے انسان بیزار ہو کر خودکشی کرنے پہ آ جاتا ہے۔ تجھے کیسے ملے گی؟ اسے بھی تو میں نے کھوٹے پر بیچا تھا، اور تیری ماں وہ تو مر گئی تھی 1 سال بعد ہی۔ اب بھی اپنے لہجے میں دنیا بھر کی نفرت سمائے وہ حقارت سے بولی۔ کیا؟ فہد کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے گرم کوئلہ انڈیل دیا ہو۔ قدم لڑکھڑائے تھے۔ آہ! فہد زور سے چیخا تھا، اتنا کہ ہما کو لگا اس کے کانوں کے پردہ پھٹ جانا ہے۔ بتا میری بہن کہاں ہے، ورنہ میں آج سچ میں تیری جان لے لوں گا۔ پاس پڑا سیزر اٹھاتے فہد ہما کی طرف بڑھا، اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے زور سے دہاڑا تھا اور سیزر کو بالکل اس کی آنکھوں سے 2 انچ دور رکھا تھا۔ ہما کی سانسیں پہلے ہی اکڑ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے 2 انچ دور سیزر کو دیکھتے اس کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں، لیکن اپنا خشک سانس تر کرتے وہ گہری سانس لیتے فہد کو دیکھنے لگی، جو اسے مارنے کے در پر تھا۔ یقیناً اگر وہ اس کی بہن کے بارے میں نہ بتاتی تو وہ اسے ضرور مار دیتا۔ وہ تارا کو جہاں بیچا تھا وہاں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اکڑتی سانسوں کے درمیان بامشکل سے بولی۔ بے غیرت کمینی عورت، شرم نہیں آئی تمہیں اپنی ہی اولاد کو اس غلیظ جگہ بیچتے ہوئے؟
خدا کا عذاب ہو تم پر۔ اور میری ماں کا کیا قصور تھا؟ اس کا تم نے چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا۔ میں تیرا حشر نشر بگاڑ دوں گا، گھٹیا عورت۔ اسے بالوں سے پکڑے ایک زوردار تھپڑ چہرے پر رسید کرتے فہد اپنا غصہ نکالنے لگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے جان سے مار ڈالے، لیکن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو قاتل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے ناپاک نہیں تھے۔ وہ ہما جیسی بد کردار عورت کو مار کر اس کا خون اپنے سر پر لیتا اور اپنے خدا کو ناراض کرتا۔ ہما بے حال ہوتی اپنا سر تکیے پر رکھ گئی اور سانسیں مزید روانی پکڑنے لگی۔ وہ اکھڑی سانسیں لیتے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی جو کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کی گولٹیاں اوپر کی طرف جانے والی تھی اور وہ ہاسپٹل بیڈ پر پڑی تڑپنے لگی۔ اس کا زن کدن شروع ہو چکا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ہونٹ یکدم کالے پڑتے جا رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے پہلے حلقے اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ بنا اس کی طرف نظر ڈالے فہد آنکھوں میں آنسو لیے ہاسپٹل سے بھاگتے ہی تنہائی کی طرف جانے لگا۔ اس وقت وہ شدید قسم کی اذیت میں مبتلا تھا۔ مما، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ بابا کو بولے یہاں آ جائے۔ میں بابا کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے ارحان اور ارمان کی بہت یاد آئے گی۔ پریچے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو سموئے بولی، میری شہزادی، میرا بچہ، ماما آپ کو کون سا زیادہ دن کے لیے بھیج رہی ہے۔ مما بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس آپ نے آج جانا ہے اور رات کو آپ کو بابا واپس لے آئیں گے۔ مما پکا نا؟ دیکھیں مجھے وہاں نہیں جانا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پریشے جھٹ سے ماہم کے گلے لگی تھی۔ ہاں میری جان، مجھے پتہ ہے آپ مما کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مما اور آپ کے بابا بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو انشاءاللہ بابا آپ کو رات کو لے آئیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، بس جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ نے جا کے ویسے ہی بیہیو کرنا ہے۔ نو چیٹنگ، ورنہ ماما نے پکا والا ناراض ہو جانا ہے اپنی پری سے۔ اوکے ماما، جیسے آپ نے کہا بالکل ویسا ہی کروں گی۔ مجھے کوئی کچھ بولے گا تو نہیں نا؟ اور کیا میں فہد چاچو کے ساتھ جاؤں گی؟ پری جان کتنے سوال کرتی ہو میرا بچہ، آپ فہد چاچو کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ بابا نے چاچو کے ساتھ آنے کو کہا ہے، یا تو آپ مان چاچو کے ساتھ چلی جانا، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اور پھر انشاءاللہ رات تو میرے پاس واپس آ جانا ہے۔ ابھی یمان شاہ اور رانیہ کو سوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب یمان شاہ کا موبائل زور و شور سے رنگ ہونے لگا۔ اپنی مندی مندی آنکھیں کھولے یمان شاہ نے اسکرین میں جگمگاتے نمبر کو دیکھا جہاں جبران شاہ شو ہو رہا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ کو ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھاتے یمان شاہ نے موبائل اٹھا کے کانوں سے لگایا۔ ہیلو، خیریت؟ صبح صبح کال کی؟ یمان شاہ آئی برو اچکاتے پوچھنے لگا۔ میرا چھوڑ، میں تو ٹھیک ہوں، تو بتا تیری ٹوئی کی خارش ختم ہوئی یا نہیں؟ ابھی باقی ہے۔ کمینے گدھے، تو ذرا میرے ہاتھوں لگ، میں تجھے بتاتا ہوں۔ ایک دن تجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرے کو آنے دیتا ذرا کراچی، میرے کو آنے دو ذرا کراچی، پھر تو اپنی ٹوئی کی خارش ختم کرتا، میری بیوی کو گھر پر اکیلا چھوڑتے،
محترم ہنی مون منانے گئے ہیں اور اپارٹمنٹ کو تو ایسے سجایا ہے جیسے شادی کی پہلی رات ہو۔ اللہ دلانت مان، تو کیوں چل رہا ہے یہ بتا، کیا درجہ بچے پیدا کرنے کا حق صرف تجھے ہے، مجھے نہیں؟ اور تیری بیوی اکیلی نہیں ہے، میں نے گارڈز کو کہا ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ جل مت، یہ بتا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ پھر جبران شاہ نے ساری کہانی یمان شاہ کو بتائی، جسے سنتے اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ رانیہ کروٹ بدلتے، نیند میں کسمساتے اپنا سر یمان شاہ کے سینے پر رکھ گئی۔ تو پریشان نہ ہو، میں ابھی نکلتا ہوں، رانیہ کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل کے لیے میرو کے پاس، اور فہد کو بھی کال کر کے پوچھتا ہوں کہاں ہے۔ اور تو نے فلائٹ بک کروا دی دونوں کی؟ ہاں، سارا کام میں نے کر لیا ہے، فلائٹ بھی بک کروا لی ہے، اور ماہم کو کہتے پریشا کو بھی تیار کروا دیا ہے، 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی نکلتا ہوں 10 منٹ میں گھر کے لیے۔ یمان شاہ کال کٹ کرتے اپنا موبائل دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ اس وقت اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اپنی پرنسس کو چھوڑنے کا۔ اتنے دن بعد اسے سکون کی رات میسر ہوئی تھی۔ کہاں اس کمبخت کا دل کر رہا تھا، لیکن اپنے یاروں سے ضروری اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے تو یمان شاہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو بھی تیار تھا۔ یہ حسین رات تو کچھ بھی نہیں تھی۔ یمان شاہ رانیہ کو اپنے سینے پر سے ہٹاتے تکیے پر آہستہ آہستہ لٹانے لگا، لیکن رانیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولے وہ خود پر جھکے یمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ شاہ جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے دوبارہ سے بازو سے تھامے رانیہ بیڈ پر لٹا گئی اور خود پہلتی یمان شاہ کے اوپر سایہ فگن ہوئی۔ شاہ جی، میرا اور بھی سونے کو دل کر رہا ہے، میں بہت تھک چکے ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی توڑی اس کے سینے پر رکھے یمان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے استغفار کرنے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اور ہلتے ہوئے لب دیکھتے یمان شاہ بے خود سا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، ضروری کام آ گیا ہے، ہمیں گھر کے لیے جانا ہوگا، اور ابھی فریش ہونے جا رہا تھا، لیکن اچھا ہے تم بھی اٹھ گئی، مل کر نہا کر پانی بچائیں گے اور ٹائم بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہوگا۔ یمان شاہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے بے باکی سے بولا، نہیں، مجھے پانی نہیں بچانا، پہلے آپ نہائیں، اس کے بعد میں نہاؤں گی، زیادہ بے شرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کیسے پرنسس، ابھی تو ٹھیک سے بے شرم نہیں بنا، میرا بچہ ابھی سے ہلکان ہو گیا۔ یمان شاہ کی نظر اس کے چہرے پر سے ہوتی شرٹ میں سے جھلکتی گہرائیوں پر پڑی، جہاں اس کی پوری گردن پر اور گردن سے نیچے والی جگہ پر سرخ نشان بن چکے تھے، جہاں یمان شاہ کے دانتوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ یمان شاہ اس کی دھڑکنوں کو دیکھتے نرمی سے اپنی ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ شاہ جی، بس کر جائیں، کوئی اور کام نہیں آپ کو، ہاتھ ہٹائیں۔ اس کے ہاتھوں پر چٹکی کاٹتے رانیہ اب اس پر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے شاہ جی کا موڈ ایک بار پھر آن ہو چکا تھا، لیکن یمان شاہ ایک ہی جست میں اسے اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ شاہ جی، مجھے نیچے اتارے، اپنے ہاتھوں کے
چھوٹے چھوٹے مکے بناتے وہ اس کے سینے پر برسانے لگی۔ شاہ کی جان، ایسے نہیں، ویسے بھی مجھے کافی دیر ہو رہی ہے، ہمیں جلدی گھر کے لیے نکلنا ہوگا، پہلے میں نہاؤں گا، اس کے بعد تم نہاؤ گی، زیادہ ٹائم لگ جائے گا، سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایک ساتھ ہی شاور لے لیں۔ رہنے دے، آپ نہا لیں، میں گھر جا کے نہا لوں گی، لیکن مجھے اتارے۔ یمان شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہی رانیہ نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑے تھے، جو اس کی بات سنی انسنی کرتا آخر کار اسے واش روم میں لاتے نیچے اتارا۔ ایسے کیسے گھر پر نہاؤں گی؟ دماغ درست ہے میرے بچے کا؟ ماہم نے اگر تمہیں ایسی حالت میں دیکھ لیا نا، وہ سمجھ جائے گی۔ رات کو رانیہ کے شاہ جی نے اس کی اچھی خاصی کی ہے۔ یمان شاہ اس کی کان کی لوح پر اپنے دانت گاڑتے بولا۔ رانیہ کرنٹ کا کر بدک کر پیچھے ہوئی۔ میری گردن پر جو اپنے دانت گاڑے ہیں، کیا اپنی گردن پر میرے دانتوں کو برداشت کر لو گی؟ یمان شاہ اس کی سرخ گردن دیکھتا، ایک بار پھر اسے اپنے ہاتھوں سے تھامے اپنے قریب تر کرتا، اس کے لبوں پر جھکتے اپنی سانسیں اس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے یمان شاہ اسے شاور کے نیچے لاتے ایک ہاتھ سے شاور کو آن کر گیا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے حصار میں کھڑی تھی، جو اب اپنی پوری شدتوں کے ساتھ اس کے گالوں پر جھکتا اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ یمان شاہ اپنے دانتوں اور لبوں کی مدد سے اس کے پورے گال سرخ کر چکا تھا۔ رانیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ باڈی ہولے ہولے کپکپا رہی تھی۔ اسے اس وقت بے حد سردی لگ رہی تھی اور ساتھ پوری باڈی گرمی کی شدت بھی اختیار کر رہی تھی۔ اسے اپنے جذبات سمجھ نہیں آئے تھے، آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے یمان شاہ کا لمس اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی بھی طاری تھی۔ یمان شاہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اب رانیہ کے چہرے پر بکھرے کوسے خزاں کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی، مجھے سردی لگ رہی ہے، رانیہ کپکپاتے ہوئے بولی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے یمان شاہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اسے احتیاط سے اپنے باہوں میں بیٹھتے یمان شاہ نے باتھ ٹب میں لٹاتے نیم گرم پانی کا شاور آن کیا تھا۔ رانیہ کے وجود پر پہنے یمان شاہ کے سفید شرٹ سے اس کی رعنائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ رانیہ کو سکون سا ملا تھا گرم پانی میں بیٹھ کر، لیکن یمان شاہ کو اپنے پینٹ کا بیلٹ اتارتے دیکھ اس کے اعصاب ختم ہوئے تھے۔ شاہ جی، نو پلیز، میں تھک گئی ہوں۔ یمان شاہ اس کے الفاظوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ رانیہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اس کے بالوں میں پھنساتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن سا تھا۔ ایک ہاتھ سے یمان شاہ شرٹ کے سارے بٹن کھول کر اس کے تن سے جدا کر گیا، اس کی اسٹرپ میں انگلیاں پھنساتے اسے کندھوں سے کھسکھساتے شدت سے اپنے لب کندھوں پر گاڑے تھے۔ آہ، بے ساختہ! رانیہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر پر بے باکی سے پھیرتے یمان شاہ اس کی اسٹرپ کی ہک کھول گیا۔ شرم و حیا سے نظریں جھکاتی برہنہ حالت میں رانیہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ گھسیٹ گئی۔ اس کی دھڑکنوں پر نظر پڑتے ہی یمان شاہ بہکی بہکی نگاہوں سے جھکا تھا۔ رانیہ نے زور سے
اس کے ہاتھوں پر اپنے دانت کھاڑے تھے، جس سے یمان شاہ اپنا سر اٹھاتے پیچھے کو ہوا تھا۔ شاہ جی، آپ کو جانا نہیں ہے گھر؟ دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ اپنے شرم و حیا کو چھپانے کی خاطر رانیہ گھر کا کہہ گئی۔ یمان شاہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اس وقت اس کا پورا وجود اپنی پرنسس کو دیکھتے انگاروں میں دہک رہا تھا۔ انہیں تقریباً واش روم میں آئے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ یمان شاہ ٹائم کا سوچتے رانیہ سے دور ہوتے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ٹھیک کہا پرنسس، ٹائم تو نہیں ہے، اور ضرور اب اگر میں کچھ کروں گا تو ٹائم لگے گا۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے جب ہم گھر جائیں گے۔ فی الحال کے لیے فریش ہوتے ہیں۔ شیمپو اٹھاتے یمان شاہ باتھ ٹب میں ڈالتے اپنے طریقے سے فریش ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ یا اللہ پاک، مجھے میری پریشے سے ملوا دو۔ یا اللہ پاک، میں آپ سے سجدے میں گڑ گڑا کر اپنی اولاد کا دیدار مانگتی ہوں۔ میرے سارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر دو۔ مجھے میری اولاد لوٹا دو۔ میری ہر خطا کو معاف کر دو۔ آپ رحیم و کریم ہیں، مجھ پہ رحم کر دے۔ اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں ایک اچھی ماں بن سکوں، ایک اچھی نیک بیوی بن سکوں۔ اریبہ، جس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بے حال سی حالت میں سجدے میں بیٹھی روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ ریحام خان، جو ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد سے آیا تھا، اریبہ کو سجدے میں روتے دیکھ آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا تاکہ وہ رو رو کر اپنا دل ہلکا کر لے۔ تقریباً 10 منٹ بعد بھی جب اریبہ کی سسکیاں تھم چکی تھی اور اس نے سجدے سے سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا، ریحام خان کو پریشانی سی لاحق ہوئی۔ وہ اٹھتا اس کے قریب آیا تھا۔ خانم، سنیں، اٹھیں، مجھے دیکھیں۔ ریحام خان اسے کندھے سے ہلاتے پکارنے لگا، لیکن اس کے ہلانے سے اریبہ سیدھی ہو کے فرش پر بے حال سی گر گئی۔ خانم، اٹھیں، ادھر دیکھیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھپ تھپایا، جو اب بھی بخار سے تھپ رہا تھا۔ اس کی کنڈیشن دیکھتے ریحام خان اسے باہوں میں بھرتے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ڈاکٹر نے بھی اسے یہی ہدایت دی تھی، اگر کل بھی بخار نہ اترا تو اسے ہاسپٹل لے آئے۔ شاہ جی، مجھے بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل جا کر آریان بیبی کو دیکھنا ہے۔ پرنسس، ابھی تم نے گھر جانا ہے، ماہم بھی گھر پر اکیلی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں میرو آپی اور آریان کو لے کر گھر آ جاؤں گا، پھر جتنا مرضی اس کے ساتھ ڈھیر سارا کھیلنا، لیکن ابھی میں تمہیں سیدھا گھر ڈراپ کروں گا، اس کے بعد میں میرو کو لینے جاؤں گا۔ اچھا، لیکن شاہ جی، فہد بھائی، میرو آپی کو لیکن فہد بھائی کہاں ہیں؟ میرو آپی کو گھر انہیں لے کے آنا چاہیے تھا، وہ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ اوپس، اچھا جی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا فہد میرو کا ہسبینڈ ہے اور اسے میرو کو لانا چاہیے، مجھے نہیں۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے یمان شاہ سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن رانیہ اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی، اور اگلے ہی پل یمان شاہ کے بازو پر رانیہ نے مکہ جڑا تھا۔ اچھا پرنسس، سنو، اگر ماہم کچھ پوچھے اس کے سامنے اپنی زبان نہ کھول دینا۔ کیا مطلب آپ کا؟ انہوں نے مجھ سے کیا پوچھنا؟ رانیہ ناسمجھی سے بولی۔ یہی جو تمہاری گردن پر میرے دانتوں کے
سرخ نشان ہے، تمہارے گال دہک کر سرخ انگارہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو تم لڑکھڑا کر عجیب طریقے سے چل رہی ہو۔ آگے مزید یمان شاہ کچھ اول فول کہتا، رانیہ نے سرخ پٹے جھٹ سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ اپنا قہقہ بامشکل روکتے یمان شاہ نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ یمان شاہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے انگوٹھے کو اپنے دانتوں میں دبائے چوما تھا کہ رانیہ نے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا۔ اس کے جسم میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑی تھی۔ آہ شاہ جی، بہت گندے ہیں آپ۔ رانیہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ اس کی جلد بازی پر یمان شاہ گہرا مسکرایا، لیکن تنگ کرنا نہ بھولا۔ پرنسس، ٹھیک سے چلو، تمہیں ایسے چلتے دیکھ مجھے برا فیل ہو رہا ہے، یمان شاہ مزید تنگ کرتے بولا، جس پر رانیہ اپنی ٹانگیں آپس میں جوڑتی جلدی سے گھر کے اندر بھاگی تھی، اور یمان شاہ قہقہ لگاتے گاڑی ہاسپٹل کی طرف روانہ کر گیا۔ کہاں ہو؟ ماتھے پر تیور لائے یمان شاہ فہد سے استفسار کرنے لگا۔ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ میرل سے فہد کے متعلق پوچھنے اس نے فوراً اسے کال کی تھی۔ ہاسپٹل آ رہا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے اپنے لہجے پر جبر کرتے بولا۔ اچھا تو ایسا کر، سیدھا گھر آ جا، میرل کو ڈسچارج کرنے کے پیپر بنوا لیے ہیں، میں اسے لیتے گھر جا رہا ہوں، تو بھی سیدھا گھر ہی پہنچ، کیونکہ 2 گھنٹے بعد تمہاری اور پری کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ ہاں آ رہا ہوں۔ فہد جو اپنا دل ہلکا کرنے کی خاطر سنسان سڑک پر سگریٹ پی رہا تھا، جلدی سے اپنا حلیہ درست کرتے گاڑی میں بیٹھتے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یمان شاہ میرل کو لیتے گھر آ چکا تھا۔ اس وقت سب فہد اور میرل کے کمرے میں بیٹھے گفتگو میں مہو تھے۔ آریان خان کا بہت ہی اچھے سے گھر میں ویلکم کیا گیا تھا، اور یہ سب تیاری رانیہ اور ماہم نے کی تھی۔ میرو، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، پریشے کو جبران کے پاس لے کر۔ یمان رات تک واپس آ جاؤں گا، ابھی کچھ ہی دیر میں ہماری فلائٹ ہے، ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم وہاں رک بھی گئے تو 1 دن لگے گا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، اور میرے پٹاخے کا بھی۔ فہد آریان کے ماتھے پر لب رکھتے یمان شاہ کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑ دے۔ نہ جانے کیوں لیکن میرل کا دل اداس ہو گیا تھا، اوپر سے پریشے بھی جا رہی تھی، سب کافی اداس نظر آ رہے تھے۔ پریشے اور فہد سب سے ملتے یمان شاہ کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ اب گھر میں میرل، ماہم اور رانیہ ہی موجود تھے۔ مجھے مس کیا میرے بیبی نے؟ فرحان کی ناک سے اپنی ناک سہلاتی رانیہ محبت پاش لہجے میں بولی۔ ماہم اور میرل معنی خیز نظروں سے رانیہ کو دیکھ رہی تھی، جو سرتاپیر سرخ نظر آ رہی تھی۔ آہو شاہ جی کی پرنسس، کیا ہو گیا؟ آج کافی کھل رہی ہو، چہرہ بھی بے انتہا سرخ ہو رہا ہے۔ ماہم میرل کو آنکھ مارتے رانیہ کو تنگ کرنے لگی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، رانیہ سٹپٹاتے ہوئے بولی۔
یمان شاہ کی شدتیں یاد کرتے اس کے وجود میں اسپارک ہوا تھا اور اپنے چہرے سے شرم و حیا ہٹانے کی کوشش کرتے زبردستی مسکرائی۔ لیکن ہمیں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ پرنسس شاہ جی نے کیا کیا کیا؟ کیا 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 تھا تمہارے ساتھ؟ اس بار میرل رانیہ کو چھیڑتے بولی۔ میرو آپی، آپ بھی؟ رانیہ شرماتے گھبراتے بولی۔ میری جان، مجھے کب پھپھو بننے کی خوشخبری سناؤ گی؟ رانیہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے جی بھر کر شرمائی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بے ساختہ میرل اور ماہم کی ہنسی چھوٹی تھی۔ مجھے تنگ نہ کریں ورنہ میں شاہ جی کو بتاؤں گی، رانیہ دھمکی دیتے بولی۔ چاہ کر بھی وہ اپنے چہرے پر یمان شاہ کی شدتوں کے رنگ نہ چھپا پائی۔ شاہ جی کو بتاؤ، 1000 بار بتاؤ، ہم تو تنگ کریں گے بھئی تمہارے شاہ جی، ہمیں روک کر دکھائیں پھر بتاتی ہوں، ماہم اسے گھورتے بولی۔ اچھا نا، بتا دو نا میری جان، شاہ جی نے کیا کیا تھا؟ ماہم میرل کے ہاتھ پر تالی مارتے کھلکھلا کر بولی۔ وہی سب کیا تھا جو جبران بھائی نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اورحان کو گود میں اٹھاتے رانیہ کہتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اور اب کی بار 2 سال پرانی اپنی گولڈن نائٹ یاد کرتے ماہم جی بھر کے شرمائی تھی۔ دیکھیں مسٹر رویام، آپ کی وائف کو بہت زیادہ گہرا صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے، اور ان کا بخار بھی نہیں اتر رہا۔ وہ فقط ایک ہی نام پکار رہی ہے، پریشے۔ آپ پلیز پریشے جو بھی ہیں انہیں بلائیں تاکہ وہ ان سے بات کرے یا انہیں دیکھ پائیں، تو کیا پتہ ان کی حالت میں سدھار آ جائے۔ ڈاکٹر اریبہ کا چیک اپ کرتے ہوئے رویام خان سے کہنے لگی۔ اور دوسری بات، 2 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ خود سوچیں، جب انہوں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تو ان کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ پلیز انہیں کچھ کھلائیں تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن فی الحال ہم انہیں ہاسپٹل میں ہی رکھیں گے اور انہیں ڈرپ بھی چڑھانی ہے تاکہ آپ کی وائف کی حالت میں کچھ سدھار آئے۔ آپ کوشش کریں پریشے کو بلا لیں تاکہ ان سے مل لیں، اسٹریس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زیادہ اسٹریس لینے سے انسان کے دماغی تناؤ پر بھی کافی گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ کوشش کریں انہیں اسٹریس سے جتنا زیادہ دور رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، رویام خان پریشانی سے کہتے باہر جاتے۔ ایک بار پھر جبران شاہ کو کال ملا چکا تھا۔ جبران، پلیز پریشے کو جلدی بلا لو، اریبہ کی حالت کافی خراب ہے، پلیز اٹس مائی ریکویسٹ۔ اپنی گھنی بریک پر ہاتھ پھیرتے رویام خان پریشانی سے بولا۔ 1 گھنٹے میں پریشے کو میں آپ کے گھر لے آؤں گا، جبران شاہ گہری سانس لیتے بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، پریشے کو لیتے آپ ہاسپٹل آ جائیں، میں وہیں ملوں گا، ایڈریس بھیجتا ہوں۔ رویام خان کال کٹ کرتے جبران کو ایڈریس بھیجنے لگا۔ یمان شاہ فہد کو چھوڑتے ہی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ فریش ہو کر جیسے وہ باہر نکلا، اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھتے اس نے کال یس کی۔ السلام علیکم سر، آئی ایم اسپیکنگ میجر ہاشر۔ وعلیکم السلام، یس ٹیل می۔ سر، وہ لیڈی ہما فہد سر کے
جانے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوکے، آپ لوگ نماز جنازہ پڑھوا دے۔ اوکے، میجر شرپی ہاں میں سر ہلاتے کال بند کر گیا۔ یمان شاہ کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ عورت اپنے کارناموں کا انجام بھگت چکی تھی۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی۔ میں اتنا ہی لکھ پائی، میں نے کوشش کی میں لانگ دوں بٹ میں اتنا ہی لکھ پائی، اور میں جتنا لکھ سکتی ہوں میں نے اتنا لکھا۔ باقی جو ہے یہ ناول میری فرینڈ کا ہے، ریڈ ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ چینل کا نیم ہے ناول عشق کا مقبرہ آن ناولز اردو 22 چینل نیم ہے۔ نازلی کے لب سل گئے تھے تو آنکھیں اس گناہ کو دیکھنے سے انکاری ہوئی تھی۔ ایسا کیسا کر سکتی تھی اس کی سوتیلی بہن؟ نازلی نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بامشکل دیوار کا سہارا لیا تھا۔ دور کیوں ہو شیر دل، قریب آؤ نا، میں تڑپ رہی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے زبردستی اسے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے بولی تھی کہ نازلی کے قدم لرزنے لگے تھے، جیسے کسی نے کھڑے رہنے کی قوت چھین لی ہو۔ کیسے گر سکتی تھی اس کی سوتیلی بہن، اتنا کہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر پکے پھل کی طرح کسی کی بھی جھولی میں گرنے کے لیے تیار تھی۔ نازلی کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھی۔ اپنی بہن تو اس کی تھی ہی ایسی، مگر اسے امید تھی کہ شیر دل بلوچ جو پہلے دن سے اس سے نفرت کا خواہاں تھا، کبھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ مگر حیرت کی انتہا تو اس کی تب ختم ہوئی جب شیر دل بلوچ نے اسے پیچھے چارپائی پر دکھا دیتے خود اپنا وجود اس پر حائل کیا تھا، اور بری طرح سے اس پر جھک گیا اور اس کو نوچنے کھسوٹنے لگا تھا۔ نازلی سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ایسے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تھوڑا سا منظر قید کر لیا۔ وہ جانتی تھی ان کا یہ ملاپ کسی سازش کے زیر اثر تھا۔ وہ سازش کیا تھی اس نے نازلی ابھی انجان تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اس ثبوت کو استعمال کرنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ ثبوت نہ چاہتے ہوئے بھی آج رات ہی اس کے کام آنے والا ہے۔ تم جانتی ہو نا میں کیوں تمہارے قریب آ رہا ہوں، تمہاری رہنائیوں میں گم ہو رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تم میرا مقصد سر انجام دینے والی ہو۔ اس لیے میں تمہاری جھولی میں ایک غربت کے پل ڈالے ہیں۔ وہ اسے یاد دلاتا ہوا بولا تو وہ انداز دل بھرائی سے اس کے اوپر آتی اسے دھکیل کر اس کے لبوں پر چکتے بولی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے اس نبراس سے کیسے بدلہ لینا ہے، کیسے اسے تمہارے راستے سے ہٹانا ہے، اور میں یہ کر گزروں گی۔ صرف تمہاری قربت کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تو جیسے اپنا دین ایمان بھول بیٹھی تھی۔ نازلی نفرت اور حقارت سے اسے دیکھتے ویڈیو بند کر گئی تھی۔ وہ جو وہ چاہتی تھی وہ قید کر چکی تھی، اس سے زیادہ کی اسے ضرورت نہ تھی، اور ویسے بھی اس منظر کو اور دیکھ کر خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی سوتیلی ماں اور اپنے سگے باپ پر افسوس ہوا جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہ کر سکے تھے۔ وہ تو شکر تھا وہ وقت رہتے ان کے سائے سے بچ کر چلی گئی تھی، ورنہ یقیناً اس پر بھی اپنے باپ کی مکروا فطرت کا رنگ ضرور چڑھتا، اور وہ اس دن دہاڑے میں ایک دوسرے سے شیطانی عمل میں مصروف ہو چکے تھے جو نازلی برداشت نہ کر پائی تھی اور وہاں سے الٹے قدموں نکلتے چلی گئی تھی۔
وعدہ یاد رکھنا، آج کی رات تمہیں اپنا عمل یقینی بنانا ہے اور پھر کل صبح ہی میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ وہ اس کی توڑی کو اٹھاتا، اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی دسترس میں لیتا، اس کی سانسیں اپنے سانسوں میں منتقل کر چکا تھا، جس پر وہ بھی گھونٹ گھونٹ کرتی اس کی سانسیں اپنے رس بھرے لبوں میں کھینچنے لگی تھی، اپنے اندر اور سرساری سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، میرے دل، یہ ایک رات کیا چیز ہے، پوری جان وار دوں گی تم پر، مگر تمہارے اس عمل کو یقینی بناؤں گی کہ وہ کبھی تمہارے راستے میں دوبارہ نہیں آ پائے گی، اور ویسے بھی کل ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، اور یقیناً یہ شرم اس پر ایک آنکھ نہیں بار رہی تھی۔ شیر دل میں یارس سوچ کر رہ گیا، ایک نازلی تھی جس کا شوہر اس سے جنسی تعلق بنا بھی نہیں پایا تھا، اور اس کے چہرے پر کیسے نبر اس کے قربت کے رنگ چھلکتے تھے بغیر اسے اپنی سرس میں لیتے، اور ایک بے شرم لڑکی جو خود اس کے آگے بچ گئی تھی رونے کے لیے خود کو، وہ سوچ کر رہ گیا، منہ میں کرواہٹ گل گئی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ناول بھی ضرور ریڈ کریں، بہت زیادہ اچھا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔